اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں ایک ریویژن لیتی ہوں تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو تبارک جو لفظ ہے اس پر میں کئی بار بات کر چکی ہوں، لیکن یہ تبارک جو ہے اس پوری یہ جو پہلا لفظ ہے یہ اس پوری سورہ کا بیس ہے، بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کو سمجھنا، اس سے جڑنا ہمیں جو ہے وہ دین کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو تبارک جو ہے، جو اس میں خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر سانس میں مومن کی رکھی ہے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے یہ لفظ، یہ نہایت بزرگ و برتر جو ذات ہے، یہ لفظ ایسا ہے تبارک کہ اس کی پہلی ڈیمانڈ آپ سے یہ ہوتی ہے کہ بالکل اٹینٹو ہو جائیں، بی اٹینٹو۔ یہ تبارک آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس لفظ کی وسعت آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی الل ٹپ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، آپ سے بات وہ کر رہا ہے جو بابرکت ہے، جس نے خیر بانٹی ہے پوری دنیا میں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس بات پر راغب کرتی ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ شکر کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ ابھی شکر کی کچھ ڈیفینیشنز انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گی اسی دوران میں، کیونکہ یہ سورہ ملک یہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کر رہی ہے۔ سورہ ملک جو ہے وہ پورا کا پورا انذار ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ اس میں صرف 2 آیتیں ہیں جو کہ مومنین کے لیے ہیں، صرف 2 آیتیں، باقی پوری کی پورا سورہ جو ہے وہ کفر سے بات کر رہی ہے، کفر کو دکھا رہی ہے، کفر کو سمجھا رہی ہے۔ یہ کفر ہے کیا؟ یہ کفر ہے ناشکری، جو سر تسلیم خم کرنا نہیں چاہتا، جس میں بڑی اکڑ ہے، گردن میں بڑا سریا ہے، اس سے بات کر رہا ہے۔ کون؟ سب سے پہلے جو بات کر رہا ہے وہ ہے تبارک، بہت بابرکت، بہت برکت والا، نہایت بزرگ و برتر۔ کون؟ وہ جس کی ہر سانس میں جتنی نعمتیں ہیں اس سانس کی نعمتوں کا اندازہ کرنے سے عقل قاصر ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ اٹینٹو ہو جائیے، بالکل اٹینشن ہو جائیے کہ آپ سے کوئی معمولی جو ہے معمولی کوئی ہستی نہیں ہے جو آپ سے بات کر رہی ہے، جو آپ سے مخاطب ہے، بہت بابرکت ہستی آپ سے مخاطب کر رہی ہے۔ آپ کی سانس میں جتنی نعمتیں ہیں جن کو گننے سے، جن کو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، وہ ہستی آپ سے بات کر رہی ہے۔ وہ ہستی جس سے آپ امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہستی کہ جب آپ ڈوبنے لگتے ہیں تو آپ کو وہی یاد آتا ہے، جب آپ کے گھر میں پریشانی آتی ہے تو وہی یاد آتا ہے، جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہی یاد آتا ہے۔ شکر کے جب شکر کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ کفر کیسے کرتے ہیں؟ شکر نہ ادا کرنا کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ بابرکت ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، وہ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ پھر ابھی اگر آپ اٹینٹو نہیں ہوئے، اٹینشن نہیں ہوئے، استحضار نہیں آیا، ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو پھر دوسری بات آ رہی ہے بیدہ الملک۔ اب تو سیدھی کمر کر لو، اب تو اٹینشن ہو کے بیٹھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ کہ کوئی تم سے معمولی ہستی بات نہیں کر رہی ہے، کوئی ادھر ادھر کا بادشاہ بات نہیں کر رہا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ہے، اس ملک کا بادشاہ ہے، ٹی وی پہ بیان دے رہا ہے تو بھائی ہم پڑے پڑے سن رہے ہیں۔ نہیں نہیں، تم سے وہ بات کر رہا ہے اس وقت، وہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تمہارے جسم کے ایک ایک اعضا کا، ایک ایک روئے کا بادشاہ ہے، اور تمہارے اطراف جتنی بھی نعمتیں تم پر نچھاور ہوئی ہیں ان سب کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ تم سے بات کر رہا ہے، تو ایسی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم یوں ہی پڑے ہو، بیٹھے ہو اور بالکل جو ہے اس کی بات کو تم نے بالکل بس یہ پش ڈال رکھا ہے اور کوئی اہمیت والی بات نہیں ہے۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھو، اپنی عقل، اپنے شعور کے ساتھ
بالکل اٹینٹو ہو جاؤ، بالکل جو ہے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اس بات پہ مرکوز کرو اور تیار ہو جاؤ بالکل کہ تم سے بات کون کر رہا ہے، تم سے بات وہ کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی زمام کار ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا بات کی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ تم بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہ جاؤ اور کھڑے ہونے کے کبھی قابل نہ ہو سکو۔ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ جو کان تمہارے سن رہے ہیں وہ بند ہو جائیں اور تم سن نہ سکو کبھی۔ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ جو زبان تمہاری بول رہی ہے وہ خاموش ہو جائے اور تم کبھی بول نہ سکو۔ یہ وہ اس چیز پر قادر ہے جو دماغ تمہارے سوچ رہے ہیں وہ سوچے رک جائے اور تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ وہ ایسا زبردست قادر ہے۔ تو اس چیز کا کیا مطلب ہے، وہ ہستی، وہ ذات، وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہے، وہ اتنا کیپیبل ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ایسی آپ پر برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ یہ ہے دین کی بنیاد، یہ دین کا ایسنس ہے، دین کا ایسٹ ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو تھامنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہستی ہم سے بات کر رہی ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا کوئی معمولی چیز ہے جس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں، جس کو ہم یوں ہی سرسری سا گزر کے پڑھ کے گزر جائیں، ہم اس کو سمجھیں نہ اور اپنے عمل میں نہ اتاریں اور اپنی زندگیوں کو یوں ہی الٹپ گزار دیں اور کوئی اپنے کانشیس لیول پر کوئی عمل نہ کریں، کوئی بات نہ سوچیں؟ تو یہ آیت اس سورہ کی بنیاد ہے، اور یہ صرف اس سورہ کی بنیاد نہیں ہے بلکہ یہ دین کی بنیاد ہے، کل دین کی بنیاد ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑو، اس کی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی عقل پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن جتنا وہ سمجھے گی اپنے آپ کو بھی سمجھے گی۔ جب اللہ کی حیثیت کو بندہ سمجھتا ہے تو بندہ پھر اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات میں اگر ایک انسان صرف اپنے آپ کو سوچے تو ایک ایسا ذرہ جو دکھے بھی نہ، وہ اس ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، یہ بنیاد انسان کو انسان کی حیثیت اور اللہ کو اللہ کا مرتبہ دیتی ہے، انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تم کس مرتبے پہ اتر آ رہے ہو، تم کس حیثیت پہ اتر آ رہے ہو۔ تم اپنی حیثیت کو تو دیکھو، اگر تم وہ چاہے تو تم ہل بھی نہ پاؤ، یہ حیثیت ہے تمہاری۔ اور جو تم سے بات کر رہا ہے وہ کس قدر مراتب والا ہے، کس قدر والا ہے۔ کہاں تم ناشکریوں میں پڑے ہو، الٹپ گزارے جا رہے ہو زندگی کو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں سب سے بہتر۔ پہلی آیت جو تھی وہ اس سورہ کا جو ہے وہ بنیاد تھی، بیس تھی، قرآن کا بیس تھی، اسلام کا بیس تھی، دین کا بیس تھی۔ اب یہ دوسری آیت کیا ہے؟ یہ دین کا مینیفیسٹو ہے، دین کا منشور ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو تصور دیا گیا ہے جس ہستی کا، اس تصور کا لازمی نتیجہ کیا ہونا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، واٹ ٹو ڈو پہ کام کرنا ہے، اپنی ٹو ڈو لسٹ مینٹین کرنی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ وہ ہستی ایسی ہے جو آپ سے مخاطب ہے، تو اس کے مخاطب ہونے پر آپ کو کرنا کیا ہے، اس لازمی نتیجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے جس نے پیدا کیا، اب وہ ہستی ایک اور اپنی جو ہے ذات کی صفات سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر رہی ہے۔ کیا آگاہ کر رہا ہے اللہ ربی آگاہ کر رہے ہیں کہ موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یوں ہی بے سبب نہیں ملی ہے، بلکہ اس کا کچھ سبب ہے، اور موت جو آنی ہے اس کا بھی کچھ سبب ہے۔ وہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہاں تمہیں کام کیا کرنا ہے، یہاں تم آئے کیوں ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تم آئے ہو احسن عمل کرنے کے لیے، وہ عمل جو تمہارے پورے ذہن کی حاضری کے ساتھ ہو، تمہاری عمل میں وہ استحضار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھو تو پورا کا پورا گھر کا حساب کر ڈالو، تم نماز پڑھو
تو پوری کی پوری کسی کی غیبت کر ڈالو. تم نماز پڑھو تو پورا کا پورا کسی کے لیے پلان بنا ڈالو. تم نماز پڑھو تو پوری کی پوری شادی کی تیاری کر ڈالو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے. جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ دھما چوکڑی مچانا. تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اشرے میں قرآن مکمل کرنا ہے, یہ دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے. مطلب وہ آیا کس لیے ہے, اس بات کو آپ نے کوئی مد نظر رکھا ہی نہیں ہے, اس کو بالکل پسے پش ڈال دیا. بس آپ نے تو بس اس کا ثواب جمع کرنا ہے. اس ثواب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب آپ کے عمل میں استظہار نہیں ہے, آپ جاننا نہیں چاہ رہے کہ وہ دیا کیوں گیا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ یہی ہے, وہ آپ کو اپنی ہستی کا تصور دے کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ جب تمہیں میں نے اپنی ہستی کا تصور دیا ہے تو یہ تبارک لفظ جو ہے اس پوری سورہ میں آپ دیکھیں گے. اس تبارک مجھے ابھی محسوس ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, میں جب اس کو دیکھ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ واقعی میں یہ تبارک تو اس پوری سورہ پہ چھایا ہوا ہے, یہ برکت تو اس پوری سورہ پہ چھائی ہوئی ہے. اب الذی خلق الموت والحیات, اس نے زندگیوں کو پیدا کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے زندگیاں پیدا کی. صرف ایک زندگی نہیں, اگر صرف میں اکیلی ہوتی تو بور نہ ہو جاتی. کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے مجھے اولاد دی. کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے مجھے شوہر دیا. کتنا احسان ہے کہ اس نے ماں باپ دیے. کیسا دل ہوتا ہے نا جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں کہ اپنے امی ابو کے گھر جاتی ہیں, کیا زبردست کوئی وہ لگتا ہے. کتنا احسان ہے کہ اس نے زندگیاں دی. صرف میری اکیلے کی زندگی نہیں بلکہ میرے ساتھ کوئی زندگیوں کو جوڑ دیا. کتنا زبردست احسان ہے اس کا. اور پھر اس احسان, وہ جو احسانات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے, وہ احسان آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں پر ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ پر کوئی مستقل احسان کرتا رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے موت رکھی ہے؟ کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ نہیں زندگی طویل ہو گئی؟ کتنے ہی بڑے بوڑھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اب زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کسی کو نہ دے, کیونکہ وہ چار پائیوں سے لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے بالکل اپاہج جیسی زندگی گزارتے ہیں. تو کیا اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے موت بھی رکھ دی؟ لیکن یہ موت اور زندگی یوں ہی بے سبب نہیں رکھی. اس ہستی نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے. تو وہ ہستی آپ سے یہ چاہتا ہے, وہ ذات آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مقصد بنائیں. یوں ہی بے مقصد عبادتیں نہ کرتے رہیں بلکہ عبادت میں مقصدیت کو اپنائیں. وہ مقصدیت جو اس کو پانے کا سبب بنے. قرآن اس طرح پڑھیں کہ اللہ کو پالیں, نماز اس طرح پڑھیں کہ اللہ کو پالیں, اپنے بھائی کی مدد اس طرح کریں کہ اللہ کو پالیں. تو وہ تو اس طریقے سے آپ کو ملے گا کہ آپ ہر عمل کرتے جائیں یہ سوچ کے کہ یہاں اللہ کی رضا اور یہاں اللہ کی رضا, اور ایسے اللہ کی رضا اور ایسے اللہ کی رضا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. پھر دین کی بنیاد بتائی جا رہی ہے. پہلے دین کی بنیاد بتائی گئی, پھر مینیفیسٹو بتایا گیا. اب اس پوری سورہ کو آپ غور سے دیکھیے. پوری سورہ اسی طرح سے چھائی ہوئی, پوری سورہ پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات چھائی ہوئی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. وہ ایسا غالب ہے کہ وہ جس کو چاہے, جس بستی کو چاہے اکھاڑ پھینک سکتا ہے. کیا اس دنیا میں چلے پھرے نہیں ہو؟ کیا دیکھا نہیں ہے قوموں کا حال؟ وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ جو سمندروں کا پانی ہے, بڑی ریسرچ کرتے ہو, کڑوا ہو گیا. اچھا کڑوا کیوں ہوا؟ اچھا نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ایک سیلاب کا جو معاملہ آیا تھا, اچھا اس طریقے سے نمک بنا اور اس طریقے سے سمندر بڑھے. یہ پورا کا پورا ایک سمندروں کے بارے میں ایک بہت پیاری کتاب ہے, مجھے ابھی پبلشر کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, سمندروں کی باتیں. آپ لوگ سرچ کیجیے گا, اگر مجھے پبلشر میں دیکھ کے بتاؤں گی, وہ کتاب پڑھیے آپ. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑتا ہے بندے کو. آپ کچھ بھی پڑھ لیجیے, سائنس کی کچھ بھی بات پڑھ لیجیے, اور کسی بھی فلسفی کی کوئی بھی بات پڑھ لیجیے, سیاست کی کوئی بھی بات پڑھ لیجیے, ہر چیز میں وہ غالب آپ کو بتاتا ہے کہ غالب ہے کون. اور پھر وہ کیا بتاتا ہے کہ وہ الغفور ہے, وہ بخشنے والا ہے. تو وہ الغفور آپ کو بتاتا ہے
کہ اتنا غالب ہوں میں کہ ایک پوری دنیا کو سمندر سے بھر دیتا ہوں اور صرف 80 لوگوں سے تم سب کو دوبارہ پیدا کر دیتا ہوں، اتنا غالب ہوں۔ لیکن تم میرے پاس آؤ تو میرے بندے، تم ایک بار استحزار کے ساتھ مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دوں گا تم کو، میں دوں گا تم کو، تم میرے پاس آؤ، تمہیں بخشش چاہیے نا، آؤ میں تم پر جو اپنی رحمت ڈھانپ دوں اور تمہارے گناہوں کو چھپا دوں۔ تم اے میرے بندے میری طرف لوٹ آؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخشش جو ہے، یہ بخشش کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ اللہ کی بخشش، یہ توبۃ النصوح انسان کو کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے؟ یہ دعوت دیتی ہے انسان کو کہ جو ہوا سو ہوا، اب معافی مانگ لو اور اپنے عمل کو درست کرو، اپنے عمل کو بالکل اچھی طریقے سے بہتر بنانے پر کام کرو، استحضار کے ساتھ اپنے عمل کو کرو، اپنی نیتوں کو خالص کرو، جو بھی زندگی میں عمل کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑ دو۔ اگر کسی سے آج فون پہ بات کرنی ہے نا، آج ایسا کیجیے، اپنی امی کو فون کیجیے، اپنی بیٹی کو فون کیجیے، اپنی بہن کو فون کیجیے، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی اپنے بیٹے سے بات کیجیے، اپنے بچوں سے بات کیجیے، اور یہ سوچ کے کیجیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے بات کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے، ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندہ مومن آج زوال کا شکار کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا خود سری سے ہے، اس خود سری کو سر سے اتارنا ہوگا اور سر تسلیم خم کرنا ہوگا اس رب کی اطاعت میں جس کی نعمتوں کا حساب کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت۔ پھر وہ ہستی جس نے اپنے آپ کا تعارف دے دیا اور پھر آپ کو آپ کی زندگی کا مینیفیسٹو بتا دیا کہ آپ یوں ہی نہیں بے سبب پیدا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا، وہ آپ کو دعوت کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، وہ اب آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ مشاہدہ کرو، آبزرو کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ۔ وہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے، اور اشارہ کس چیز سے دے رہا ہے؟ آپ کی رعا سے، ان آنکھوں سے۔ وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ بلا رہا ہے کہ چلو اٹھا لو آسمان پر۔ اس پورے سورہ میں آپ دیکھیے گا، مطلب ویسے تو میں آپ لوگوں کو بہت ہوم ورک دیتی ہوں، اور لیکن پھر بھی میرا آج دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا تھوڑا سا ہوم ورک اور بڑھا دوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سورہ کا آخری ہفتہ ہے اور آپ لوگ اچھے طریقے سے انگیج ہو جائیں اس کے اندر اور زیادہ۔ تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ رعا سے کتنے ورڈ آ رہے ہیں، کتنے ورڈ آ رہے ہیں، آخر تک کتنے الفاظ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بصرا سے کتنے الفاظ آ رہے ہیں، اسی طریقے سے سمعا سے کتنے الفاظ آ رہے ہیں، افئدہ سے دل کے معاملے سے کتنے الفاظ آ رہے ہیں، دیکھنے کے معاملے سے کتنے الفاظ آ رہے ہیں، سوچنے کے معاملے سے کتنے الفاظ آ رہے ہیں۔ ان الفاظوں کو اکٹھا کر کے دیکھیے گا تو اس سے ایک فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ عربی کی جو جس طریقے سے چینج ہوتے ہیں الفاظ، تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سیکھنے کو ملے گا، اور یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو بول رہے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو بول رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ چلو کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آ جاؤ نا میرے بندے۔ وہ جس نے 7 آسمان بنائے تہ در تہ، تو اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھے گا۔ اب وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آسمان کی طرف آپ نگاہ اٹھا لیجئے، وہ نگاہ جو غور و فکر کے ساتھ اٹھے، تدبر کے ساتھ اٹھے، یوں ہی بے سبب نگاہ نہ اٹھے، یوں ہی بے سبب کہیں دیکھ لیا۔ جیسے میرا معاملہ ہے، میں اپنا معاملہ بتا رہی ہوں، اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں راستے میں جا رہی ہوتی ہوں کہیں، تو میں جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی لیتی ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، اپنی بات کر رہی ہوں، کہ میں نگاہ اٹھا کے دیکھ بھی لیتی ہوں اور پھر میں گزر جاتی ہوں۔ دوسرا بندہ کوئی مجھے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے مجھے دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ نظر انداز کر دیا۔ میں نے بولا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، مطلب ذہن کہیں اور ہے اور ظاہر ہے میں نے دیکھ لیا۔ تو ایسا دیکھنا نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں استحضار کے ساتھ دیکھو، اپنے ذہن کو حاضر کر کے غور و فکر تدبر کے ساتھ دیکھو، کہ دیکھو اٹھاؤ نگاہ، دیکھو رحمان کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے، کوئی بے ربطی کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے رحمان ہے وہ، وہی کہہ رہا ہے، وہ اس آیت میں اللہ ربی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، یعنی کہ یہ جو آسمان ہے جس کی وسعتیں تمہاری نگاہ نہیں ناپ سکتی، اور نگاہ تو چھوڑو، تم کوئی آلہ نہیں بنا سکتا ایسا، انسان سارے کے سارے مل جائیں تو اس آسمان کی وسعتیں نہیں ناپ سکتے، کوئی شے نہیں ناپ سکتے، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، معذرت خواہ ہوتی ہے، ماپنے سے عاجز ہو جاتی ہے، اس آسمان کو ناپ نہیں سکتی۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا رحمان ہے کہ اتنا بلند و بالا آسمان اس نے تمہارے اوپر استوار کر دیا، اور یہ آسمان تم پر ٹوٹ نہیں گر پڑتا۔ کہیں نظر آتا ہے کوئی ستون اس آسمان میں لگا ہوا؟ کہیں ستون لگا ہوا ہے آسمان میں؟ بغیر ستون کے یہ چھت ایسے ٹکی ہوئی ہے، بالکل جمی ہوئی ہے، یہ ہم پر ٹوٹ نہیں پڑ رہی۔ تو کیا یہ رحمان کی رحمانیت نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا رحم نہیں ہے؟ کیا یہ اس کا کرم نہیں ہے؟ یہ اس تبارک ذات کا جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے، اور وہ ایسا زبردست قادر ہے، ایسا زبردست غالب ہے، تو کیا یہ اس کی مغفرت نہیں ہے؟ یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے جو ہے تم پر ایسا آسمان بنا دیا، اور اس میں وہ تمہیں چیلنج دے رہا ہے کہ چلو ڈھونڈ لو کوئی فرق، اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو دکھا دو، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، آسمان ٹوٹ پڑنے والا ہے، بتا دو۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر نگاہ لوٹا کر دیکھ، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ پھر دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے، پھر دوبارہ ترا کو پکارا جا رہا ہے، رعا کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ رعا کیا ہے؟ اس کے آگے ابھی ایک سین آنے والا ہے، اس پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ رعا کیا ہے۔ میں پچھلی کلاس میں بھی بتا چکی ہوں، آج ایک اور طریقے سے ہم اس کو جانیں گے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر دوبارہ نگاہ لوٹا کر دیکھو، وہ تیری طرف خوار ہو کر تھکا ماندہ لوٹ آئے گی۔ یہ جو تیری تدبر کی نگاہ ہے نا، اگر یہ ٹیڑھ نکالنے میں چلے گی نا تو ناکام ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج دنیا میں دیکھیے کیسا کوئی مال و دولت والا آدمی ہو، اس کے پاس شہرت کے جھنڈے گڑے ہو، نام ہو، دنیا میں بڑی ناموری ہو، اور پھر آخر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ تو زہر کھا کے مر گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا بے چینی تھی، کیا بے سکونی تھی، کیا بے سکونی ہے ان لوگوں کو جو زہر کھا کر گلا گھوٹ کر مر جاتے ہیں، کیا خودکشی کا وجوہات ہیں یہ؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، ان کو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتیں نہیں دکھتی، وہ تو اپنے رب کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اپنے رب کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے کتنا بھی نامور آدمی ہو، اب آج کل موٹیویشن کا بڑا دور ہے کہ بھئی موٹیویشنل اسپیکر بہت ہیں، یہ ڈیل کارنیگی صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور بہت کتابیں پڑھی جاتی ہیں، میرے پاس خود بھی ڈیل کارنیگی کی کلیات موجود ہے، لیکن جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے آخر میں کیا کیا، آخر میں انہوں نے خودکشی کر لی۔ وہ آدمی جس نے لوگوں کو زندگی سکھانے کے زندگی میں رہنے کے گر سکھائے کہ ایسے کامیابی، ایسے کامیابی، ایسے کامیابی، اس نے اپنے لیے ناکامی کا انتخاب کر لیا۔ کیوں کر ایسا ہوا؟ کیوں کر ایسا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم تدبر کو تم استعمال کیسے کرو گے، تم بیس کو تو سمجھو، تم نے بیس کو چھوڑ رکھا ہے تو مینیفیسٹو کام نہیں کرے گا، تم پہلے بیس کو تھامو، بیس کو سمجھو، پھر جا کے مینیفیسٹو کام کرتا ہے، پھر جا کے تمہیں مینیفیسٹو پہ کام کرنا ہے۔ بیس کو تو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، پھر مینیفیسٹو پہ تم کام کرو گے تو وہ بیکار رہے گا۔ وہ کہہ رہا ہے تم تدبر کے ساتھ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو رب کی کبریائی بیان کرو گے،
टेढ़ उठाने के लिए देखोगे तो नाकाम हो जाओगे। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज कहीं से कोई सवाल आ जाए दीन के खिलाफ, कुछ भी सवाल आ जाए, आप जैसे कि एक बहुत बड़ा एक गिरोह बनता जा रहा है, जिसको कहते हैं परवेजी गिरोह। उस गिरोह में जो है एक काम हो रहा है, वो ये है कि वो अहादीस का इनकार करते हैं। और उस पर जो है एक बहुत अच्छी किताब जो है मौलाना अब्दुल रहमान कहलानी साहब ने लिखी है, आईना परवेजियत। बहुत अच्छी किताब है। असल में जो परवेजी फितना जो है, जब वो आपके सामने आएगा तो वो बड़ा लॉजिकल सवाल करता है आपसे, ऐसा लॉजिकल कि आप हिलके रह जाएं, क्योंकि आपको दायरे दीन की बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो आप हिलके रह जाएं और आसानी से उसमें चले जाएं। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं वो भी उस चीज में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा राह हिदायत पर रखें, हमें हिदायत से भटकने से बचा लें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस दुआ को थामे रखना है, हर नमाज में पढ़ना है, हर वक्त इस दुआ को मांगना है, ताकि अल्लाह ताला की रहमतों में हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना हो जाए। तो वो क्या कह रहा है रब्बे करीम? वो रब्बे करीम ही कह रहा है कि तदब्बुर की निगाह उठाकर तो देखो, टेढ़ निकाल नहीं पाओगे, तुम्हारी निगाहें थक जाएंगी, तुम नाकाम हो जाओगे। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। फिर वो क्या कह रहा है? और यकीनन हमने आरास्ता किया आसमानी दुनिया को चरागों से, और हमने उसे शैतानों के लिए मारने का आला बनाया, और हमने उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार किया है। इस पर मैंने कई बार बात की है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए उनके रब की तरफ से जहन्नम का अजाब है, और ये बुरी लौटने की जगह है। कुफ्र पर मैंने कई बार बात करी है, बहुत बार बात करी है कि ये कुफ्र असल में है क्या। तो असल में मसला ये है, यहाँ हमें समझना क्या है? यहाँ जो हमें समझना है वो समझना है शुक्र को। जब हम शुक्र समझेंगे, शुक्र की हकीकत को जानेंगे, तो हम कुफ्र को समझेंगे। अगर कोई चाहे तो नोट करे, कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ दूंगी। तो शुक्र तमाम मर्तबों में आला और तमाम दर्जात में बुलंद तरीन है। ये निस्फ ईमान है। ईमान के दो हिस्से हैं, आधा हिस्सा शुक्र है और आधा सब्र। शुक्र के कितने कवायद हैं? शुक्र के 5 कवायद हैं। पहला कायदा क्या है? कि शुक्र करने वाले का उस जात के लिए आजिज़ी करना, जिसका शुक्र अदा किया जाता है। दूसरा कायदा ये है कि उसका उससे मोहब्बत करना। ऐसे ही नहीं कि बस शुक्रिया अदा कर दिया और काम खत्म, नहीं। शुक्र तो ये है कि उससे मोहब्बत की जाए। तीसरा कायदा ये है कि उसका और उसकी नेमत का एतराफ करना, उसकी हस्ती का एतराफ करना, और उसने जो बे इंतहा लामहदूद नेमतें दी हैं उन नेमतों का एतराफ करना। ये है शुक्र का तीसरा कायदा। चौथा कायदा क्या है? उसका उस नेमत की वजह से उसकी तारीफ करना, कि जो नेमतें उसने दी हैं उस पर उसकी तारीफ करना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना। और पांचवा कायदा क्या है? कि नेमत को मुनअम के नापसंदीदा कामों में इस्तेमाल ना करना। ये है पांचवा कायदा, कि जो नेमत आपको दी है वो आप नेमत देने वाले के ऐसे काम ना कीजिए कि उसको जो नापसंद हो, उस नेमत का वो इस्तेमाल ना कीजिए जो उसकी नाराजगी का सबब हो। तो शुक्र ये है कि आजिज़ी का इजहार करते हुए मुनम की नेमतों का एतराफ करना, नेमतों की निस्बत उसके अता करने वाले की तरफ करना, मुनम के इनाम का जिक्र करना, उसकी तारीफ करना, दिल का उसकी मोहब्बत और आजा का उसकी अताअत में जम जाना, जबान पर उसका जिक्र जारी रहना। ये है नेम शुक्र के कायदे, शुक्र की हकीकत है ये। इस बात को समझना।
اور دوسری بات کیا ہے شکر میں؟ اب شکر کی اقسام جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں. اب شکر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ سورہ میں کہا گیا ہے ویسے ہی میں جو ہے کچھ چیزوں کو کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. امام ابن رجب کہتے ہیں کہ اور شکر دل اور زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے. شکر کتنے طریقوں سے ہوتا ہے؟ دل، زبان اور اعضاء سے. دل کا شکریہ یہ ہے کہ منعم کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور یہ کہ بے شک یہ نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور اس کے فضل سے ہیں. اور دل کے شکر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے پر اللہ سے محبت کرے. یہ ہے دل کے شکریہ کے دو تقاضے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر نئی نعمت کے ملنے پر تمہارے دل میں اس کے عطا کرنے والے کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا نا تو تم شکر گزار نہیں ہو. اور اگر تم اللہ کے اکیلے کی رضا کو اپنی ہر خوشی پر مقدم نہیں رکھتے تو تم صابر بھی نہیں ہو. تو ہمیں صبر اور شکر کو سمجھنا ہے کہ صبر اور شکر ہے کیا دراصل. اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل اپنے ذہن کو حاضر کیجیے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی چاہے تو ان پوائنٹس کو نوٹ کرے. زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کی تعریف کی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کو شمار کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو. اور اعضاء کا شکر کیا ہے؟ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی اطاعت پر ہی مدد حاصل کریں اور یہ کہ ان نعمتوں کو اللہ کی کسی بھی نافرمانی میں استعمال کرنے سے ڈرا جائے. یہ ہے اعضاء کا شکر. اور نعمتوں کی معذرت چاہتی ہوں. تو ان تمام شکر کا حق کیا ہے؟ یہ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم شکر کرنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم واقعی صدق کے دل سے اللہ سے محبت کرنے والوں میں ہیں؟ ہر محبت پر اللہ کی محبت کو مقدم رکھنے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان شکر کرنے والوں میں سے ہیں جو ہر وقت اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کے فضل اور نعمتوں کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہم ہیں؟ کیا واقعی ہم ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے کیسے اپنے شکر کو ظاہر کر رہے ہیں، کیسے ظاہر کر رہے ہیں. اور ایک بہت پیاری ایک حدیث ہے سیدنا ابو دردہ نے سوری حدیث نہیں ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کھانے اور پینے کے علاوہ اپنی ذات پر اللہ کی کسی اور نعمت کو نہیں پہچانتا تو در حقیقت اس کا علم کم ہو گیا اور اس کے عذاب کا وقت آ گیا. اسی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کا شکر کھانے پینے، لباس اور جسموں کی قوت پر ہوتا ہے، جبکہ خاص لوگوں کا شکر کس چیز پر ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا شکر ہوتا ہے اس سورہ کی بنیاد پر. ان لوگوں کا شکر ہوتا ہے توحید پر، ایمان پر اور دلوں کی قوت پر. جب ہم اپنے ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، لیکن اس ایمان کو مضبوط کرنے پر کام کیوں نہیں کرتے؟ اس توحید کو سمجھنے پر کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، یہ سورہ ملک آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ یہ سورہ ملک آپ سے ڈیمانڈ یہی کر رہی ہے کہ آؤ، سوچو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، غور کرو، تدبر کرو اور چلو پھرو ہر شے میں. وہ کہہ رہا ہے نظر اٹھاؤ تو تدبر والی نگاہ. وہ کہہ رہا ہے فامشو، قدم اٹھاؤ تو ایسا قدم اٹھاؤ جو عقل و شعور کے ساتھ ہو، استحضار کے ساتھ ہو، عقل سلیم کے ساتھ ہو. وہ کہہ رہا ہے سما سنو تو ایسا سنو کہ تمہارا دماغ اس سماعت میں لگا رہے. وہ تو آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور جب آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کے قدم
آپ کی سوچ، ہر چیز میں وہ استحزار کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کا کیا حق اور کیا فرض ہے؟ ان تمام چیزوں کا حق یہ ہے، ان تمام جو حص ہیں ہماری، ان تمام چیزوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو استحزار کے ساتھ اللہ تعالی کی ذات کی صفات میں سمجھنے اور اس سے جڑنے والا بنا دیں، اور ان کا فرض یہ ہے کہ اس کی بندگی بجا لانے میں اب ان تمام حص کو استعمال کریں۔ یہ ہے مینیفیسٹو، ایک حق اور ایک فرض۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ پہلے تو آپ سے بات کی گئی تھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی، اور اب جو بات کی جا رہی ہے، بات تو وہ بھی ابھی وہی کی جا رہی ہے، بات تو اب بھی یہی کی جا رہی ہے کہ اب آپ کو دیکھنا ہے، لیکن اب آپ کو کون سی والی نگاہ سے دیکھنا ہے؟ ابھی بھی آپ کو رعا سے دیکھنا ہے۔ رعا تو مشکل سوچنے میں ہمیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن رعیا تو سنا ہوگا آپ نے، خواب۔ خواب جو ہوتا ہے، وہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تخیل جو ہوتا ہے، اکثر خواب ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دن میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہی ہمارے خوابوں میں ہمیں نظر آنے لگتا ہے، رات کو کسی پریشانی میں سو گئے تو پریشان خواب نظر آنے لگے، تو یہ ذہن میں بننے والی تصویریں یہ رؤیا کہلاتی ہیں۔ اس میں ہماری عقل کا عمل دخل ہوتا ہے، ہماری عقل کا استحضار ہوتا ہے۔ کوئی پریشان کرنے والا خواب نظر آ جائے تو ہم ڈھونڈتے ہیں یار کوئی بندہ مل جائے اس کو یہ خواب سنا دے، اس نے خواب سنا دے، اس کی تعبیر معلوم کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیسا خواب ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اور کوئی بہت اچھا خواب نظر آ جائے تو اگر اللہ تعالیٰ وہ سب کو دن دکھائے، لیکن ابو سفیان سوری کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے، تو کہنے لگے کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم ان کا دیدار کر سکو؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کیا تمہارا عمل اس قابل ہے، تم اس قابل ہو، تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکو؟ اس قابل ہو کیا؟ کیا چھوڑا تم نے نبی کے لیے؟ چھوڑا نبی کے لیے؟ چھوڑے اپنی جو ہے انٹرٹینمنٹ چیزیں چھوڑی؟ کیا چھوڑا تم نے نبی کے لیے؟ کیا اپنایا؟ کیا اپنایا نبی کے لیے؟ بتاؤ بتاؤ، تم نے کوئی جو ہے وہ حجاب کو اپنایا؟ کیا اپنایا نبی کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں؟ کیسے تم یہ سوچ سکتے ہو؟ کیسے ہمت کر سکتے ہو؟ کیسے ان کے سامنے جا سکتے ہو؟ تو یہ بات ہی ڈرا دینے والی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک منظر ہے ایسا، یہ رعا سے تعبیر ہے، اور یہ منظر کیا ہے؟ یہ وہ منظر ہے جس کو آنکھ تراشے گی، جس کو عقل تراشے گی۔ جیسے کہ کہانی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے اس کا چیخنا چلانا، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غضب سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے ان کے داروں کو پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک جو خطاب ہے، یہ خطاب اگر آپ شان نزول کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو یہ قریش مکہ کے لیے، لیکن کیا یہ خطاب اگر قریش مکہ کے لیے ہے تو اس کتاب میں کیا رہتی دنیا تک رکھا جانا چاہیے تھا؟ نہیں، اس خطاب کا مخاطب ہر دور کا انسان ہے، خواہ وہ ماضی کا ہو خواہ مستقبل کا ہو۔ آج 21ویں صدی کے انسان کا بڑا نعرہ ہے، 21ویں صدی کا انسان بڑا ترقی پسند ہے، بڑا ترقی یافتہ ہے، اس کے پاس علوم کا ایک بہت بڑا منبع ہے، یہ بات ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ تاریخ میں چلے جائیے، پیچھے دیکھیے مڑ کے، بنا سکا ہے آج تک کوئی پیرامڈ وہ دوبارہ سے؟ وہ پیرامڈ جو آج مصر میں ہے، اہرام مصر جو کہلاتے ہیں، بنا سکا ہے کوئی 21ویں صدی کا انسان وہ پیرامڈ؟ نہیں بنا سکا۔ انسان ہر دور میں ترقی یافتہ تھا، علم ہر دور میں انسان کو دیا گیا ہے، انسان علم کی بنیاد پر ہی تو سجدہ پایا تھا۔ سجدہ تعظیمی کس لیے کیا گیا تھا؟ اسی لیے کیا گیا تھا
کہ اس کو علم دیا گیا تھا, اس کو شعور دیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہاں پر تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ جو علم دیا ہے اس کا استعمال جو عالم ہے, جو جس کے پاس کل علم ہے, اس سے جڑ جاؤ, اس ذات سے جڑ جاؤ جس جو علم کل ہے. اس سے جڑنے کے لیے تمہیں علم دیا گیا تھا. کہاں الٹ اب زندگی گزارے جا رہے ہو. تو جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا, ان سے ان کے داروں کو پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. ہمارے پاس ڈرانے والا آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فوج سے بچا لے, اس فوج میں شامل ہونے سے بچا لے. قالوا بلا قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا, ہم نے اسے جھٹلا دیا, ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم صرف بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. ضلال کبیر میں کون مبتلا ہے؟ وہ نذیر جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے کہ ان کو سمجھاؤ, ڈراؤ, کہ تم کیا زندگی گزار رہے ہو, تمہیں زندگی گزارنی کیا ہے, اس ہستی کو پہچانو, اس سے جڑ جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو, کیوں اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہو, کیوں خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہو. اور وہ پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں, ان سے کہو جو تمہارے مال میں زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. سورہ بقرہ میں آیت ہے آج ہمت ہے آج ہمت کسی میں کہ اپنے مال سے زائد نکال دیں, خرچ کر دیں, گھروں سے نکال دیں, گھر خالی کر دیجئے نا. آپ نے تو گھروں کو بھر رکھا ہے, ہم نے کیا کر رکھا ہے, اپنے گھروں کو بھر نہیں رکھا, بھر نہیں رکھا اپنے گھروں کو. کہاں ہے خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں ایسے, جو تمہارے مال میں زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دو. وہ تو یہ کہہ رہا ہے آپ سے, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ضلال کبیر کہہ رہے ہیں اس نذیر کو جو آپ کو ڈرانے آیا ہے, وہ آپ کو بتانے آیا ہے دیکھو تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو, اس نے تو تمہارے لیے بہتر چیز بنا رکھی ہے, وہ بہتر ہے, وہ رحمان ہے, وہ تم سے محبت کرتا ہے, تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے, غفور ہے. حالانکہ وہ بادشاہ ہے لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے برکتیں دیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے. کون ہے ایسا بادشاہ جو دیے جاتا ہے, کون ہے ایسا رحمان جو اپنی رحمت اس طرح سے نچھاور کرتا ہے, کون ہے ایسا غفور جو کہتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ڈھانپ دو. کوئی ہے غفور آپ کے گھر میں, ہے کوئی غفور؟ کوئی غلطی تو کرتے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی غلطی کو سناتے جائیں گے, سناتے جائیں گے, سناتے جائیں گے, پوری زندگی ستا لیں گے. تو وہ غفور, وہ قادر, وہ ملک الملک, وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس لیے اس کو اس کو سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس نے نذیر بھیجے, بشیر بھیجے, لیکن اس سورہ میں اسپیسیفک طور پر نذیر کو استعمال کیا گیا. اب دلال کبیر کیا ہے, یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تم دلال کبیر میں مبتلا ہو. آج کی آیتوں میں اس کا جواب ہے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے. کاش سن لیتے نا, ایک کلاس نہیں لی گئی ہم سے, ایک بیان نہیں سنا گیا ہم سے. وہ بیان ہوتا تھا تو کوئی ضروری کام یاد آ جاتا تھا, وہ بیان ہوتا تھا, کوئی سننے کی کلاس ہو رہی تھی, ہم محروم تھے, ہم سن نہیں پا رہے تھے, اور ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے تھے. عقل استعمال کہاں ہو رہی تھی, عقل استعمال ہو رہی تھی گھر بنانے میں, گھر کو شاندار بنانے میں, بچوں کا برائٹ فیوچر بنانا ہے. عقل اسی چیز میں استعمال ہو رہی ہے نا. بچے ایسے شاندار برائٹ فیوچر میں چلے جائیں جہاں خوب کمائیں, جہاں ان کا نام روشن ہو, یہ پہلائے جائیں. یہ بچے نہ ہوئے برانڈ ہو گئے کوئی, جیسے کہ کوئی بہت بڑے بڑے برانڈ ہے, یہ کل احمد ہے, یہ ماریا بی ہے. اسی طریقے سے ہمارا بچہ آج دیکھیے ذرا, یہ میڈل بھرے ہوئے ہیں شیلف پر, یہ سرٹیفکیٹ بھرے ہوئے ہیں شیلف پر, یہ ہے ہمارا بچہ, یہ باہر رہتا ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے امریکہ کا. یہ ہے ہماری جتنی بھی عقل استعمال ہو رہی ہے یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. ہم اپنے بچے کو کیا مقصدیت میں لگا رہے ہیں یا مقصدیت سے ہٹا رہے ہیں؟ ہم کس مقصدیت سے آئے ہیں,
کیا مینیفیسٹو ہے ہمارے پیدا کرنے کا؟ ہمارے پیدا کرنے کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ اس ذات سے جڑ جائیں، جو اس کی رضا ہو اس میں دوڑ جائیں، جو اس کی ناراضی ہو اس سے کٹ جائیں، اس سے بالکل کٹ آف ہو جائیں۔ نہیں، ہم کیا کرتے، ہم کرتے یہ ہیں کہ فلاں جو ہے، وہ جو بادشاہ ہے، اور وہ آئے گا اگر ہمارے گھر پہ، اور اس کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے دوپٹہ سر پہ اوڑھنا صحیح نہیں ہے، تو دوپٹہ سر سے اتار دیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے معتبر انسان ہے، اس کی شان میں ہم کچھ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ابھی جیسے کل میں نے ایک بات پڑھی ایک اسٹیٹس پر، اور واقعی میں یہ بات صحیح تھی، اس کو میں نے چیک کیا تو ایک خاتون تھی جو یوٹیوب پر ایک چینل چلاتی تھی، اور وہ چینل ایسا چلاتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے، اور وہ بیوٹی ٹپس دیا کرتی تھی گھریلو چیزوں سے، ایسے بیوٹی ٹپس دیا کرتی تھی۔ اور پھر اچانک سے کیا ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد وہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ گلفز تو کیا، اپنے ہاتھ تو کھول ہی دیے، اپنا چہرہ بھی کھول دیا، اور مطلب صرف ہاتھ کھول دیتی تو کوئی اتنا شاید وہ نہ ہوتا، بلکہ چہرہ بھی کھول دیا اور یوٹیوب کے سامنے آ گئی۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے تو آپ اتنی زور سے تھی کہ گلوز پہنا کرتی تھی، اور اب آپ نے جو ہے وہ پورا کا پورے سامنے ہی آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یوٹیوب کی طرف سے جو ہے وہ پابندی تھی کہ اگر آپ سامنے نہ آئیں اور اسی طریقے سے ولاگس بناتی رہی تو آپ کا چینل جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور میرے چینل سے بہت اچھی انکم آ رہی تھی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے بند کر دیا جائے۔ تو ہماری جو ہے وہ عقل ایسی ہو گئی ہے، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال اور یہ بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور اس دنیا کی حیثیت تو کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کہاں ہم اس کی زینتوں میں بٹکے جا رہے ہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو یوں جی سے لگا رکھا ہے کہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کسی طریقے سے۔ اور وہ روز حشر کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک یہ سوچے گا کہ آج میں کسی طریقے سے بچ جاؤں، چاہے سب کچھ فدیے میں دے دوں، یہ مال، یہ اولاد، یہ بہن بھائی، یہ قریبی دوست، کاش یہ سب کے سب میں فدیے میں لٹا دوں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ حال ہو رہا ہوگا اس دن، اور ہم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخیوں سے بچائے۔ بس انہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیا تو لعنت ہے دوزخیوں پر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، تو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بمپر پرائز ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے خشیت؟ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے، وہ انسان وعد و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، آیات الہیہ سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو دل اس وقت سے خالی ہو وہ اس دنیا میں غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے، اگر نصیحت کچھ فائدہ دے تو ڈرنے والا تو نصیحت لے لے گا آپ سے، جس کا دل اس بات پہ خوف زدہ ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو تو وہ تو آپ سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ کیا ہے مضامین؟ آپ کو وہ دے رہا ہے کہ پڑھو تو صحیح، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے نا، دیکھو، جاؤ اسٹرانومی میں، جاؤ فزکس میں، پھر وہ آپ کو منظر کشی سکھا رہا ہے، جاؤ آرٹ کی فیلڈ میں، جاؤ آرٹس کی فیلڈ میں، منظر کشی کرو، ذرا جاؤ، ذرا جاؤ، تھوڑا کریٹیو بنو، منظر کشی کرو۔ آگے جا کے پھر کیا ہوگا؟ آگے جا کے پھر ایک منظر ہوگا جس میں
آپ کو وہ بولے گا جیولوجی کرو، جیولوجی میں جاؤ ذرا، جیوگرافی کو دیکھو ذرا، وہ آپ کو مضامین دے رہا ہے کہ ہے کوئی ڈرنے والا، اس کی رحمت اور ہدایت کو پانے والا ہے کوئی، یا یوں ہی الٹپ گزارے جاؤ گے؟ اس کی خشیت کو سمجھو، اس کی رضا کس چیز میں ہے، اس کی ناراضی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور رضا الہی کا حصول کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ بینہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئی، یہ اس لیے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ یہی تو دوڑ ہے، یہ رضا کی دوڑ ہے۔ دوڑ جائیے اپنے رب کی رضا کی وسعتوں میں، وہ آپ کو تھام لے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کیسا پیارا ہے رب ہمارا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران۔ ہر چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میں جب آپ کو ایک حدیث بیان کر رہی ہوں تو اس کو اپنے اوپر آپ لاگو کریں۔ ایسا نہ ہو انصاف کرنے والا حکمراں ہو تو آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کو دیکھنے لگ جائیں۔ اپنے گھر کے حاکم آپ ہیں، آپ سے سوال ہوگا۔ آپ کے شوہر قوام ہیں، ان کے بعد آپ ہیں، آپ سے سوال ہوگا آپ کے بچوں کے بارے میں۔ تو کیا آپ نے انصاف سے کام لیا؟ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کیا انہیں سکھایا آپ نے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ بچوں سکھایا اپنے بچوں سے بات کی؟ نہیں بچے یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اللہ کی ناراضی ہو گئی تو بیٹا تم سے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ کیا ہے آپ نے انصاف؟ نہیں کیا؟ آج سے شروع کیجئے، آج سے بن جائیے انصاف کرنے والے حکمران۔ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہوا ہو، وہ نوجوان۔ اور میں ابھی بھی آپ کو بولوں گی کہ ابھی آپ اپنے آپ کو بلا وجہ بوڑھا قرار دینے پر آمادہ مت ہو جائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا کیونکہ وہ جوانی کا شباب تھا۔ تو ابھی آپ جوانی میں ہی ہیں، نمازوں کو بڑھا دیجئے، تہجد میں لگ جائیے، اپنی عبادات کو بڑھا دیجئے، اپنے گھر کے باہر کچرا صاف کر دیجئے، عبادت ہے۔ راستے میں سے پتھر ہٹا دیجئے، عبادت ہے۔ اپنے ساتھ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام بھیجیے، عبادت ہے۔ عبادت کا کینوس بہت وسیع ہے، ڈھونڈیے عبادات کو اور پکڑ لیجئے عبادات کو اور بڑھا دیجئے عبادات کو۔ اور کیا ہے؟ اور وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو آج ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کیجئے۔ جس سے ناراض ہیں اس سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کیجئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ہی گھر والوں کے بارے میں، یہ سسرال والے ہیں اور یہ گھر والے ہیں، میکے والوں کو تو بڑا مارجن دیا جاتا ہے، سسرال والوں کو مارجن کم ملتا ہے، تو سسرال والوں کو دیکھ لیجئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہمیں ایک دفعہ ہماری بات کو ادھر ادھر کر دے اور دوسری دفعہ اور پھر وہ ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے، ہم سے معاف نہیں کیا جاتا، اس سے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، بہتان عظیم لگایا گیا تھا۔ ان کو نعوذ باللہ جو لفظ کہا گیا تھا، میں وہ کہنے سے میری زبان تکلیف میں آ جائے گی، اللہ مجھے معاف کرے، ایسا سنگین الزام لگایا گیا تھا۔ اور جب ان کے جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا ان پر بہتان کی سزا لاگو ہو گئی، تو ابو بکر کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم ان لوگوں کو معاف کر دو۔ کیا تم اللہ سے یہ امید نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو آج معاف کر دیجئے، آج اللہ کی خاطر ان لوگوں سے محبت کیجئے، اور اس کی وجہ سے باہم جمع ہوتے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اور وہ آدمی جس کا منصب و جلال والی عورت جو ہے، وہ آدمی جس کو منصب و جلال والی عورت دعوت گناہ دے، ایک بڑی زبردست
میڈم ہے بھائی بہت بڑی کارپوریٹ ورلڈ کی یا کوئی کوئین ہے, وہ آپ کو دعوت گناہ دے کے گھر پہ آ جاؤ اور آ جاؤ گناہ کے کام کرتے ہیں, اور وہ آدمی اس کے جواب میں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا خرچ کیا ہو گنواتے ہیں. آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں, جب ایک سنگل آدمی خرچ کر رہا ہے نا, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جب بڑی بڑی آرگنائزیشن خرچہ کرتی ہیں کسی نیک عمل پر, تو ان کو چاہیے لازمن کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کہاں خرچ کیا, تاکہ لوگ انہیں دیں, ان کی نیک نیتی پہ شک نہ کریں, ان کا پورا آڈٹ ہو. اور جب ایک سنگل آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس طرح دے کہ اس کے گھر والوں کو پتہ نہ لگے. دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو. یہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والا چکر کیا ہے؟ یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والا چکر سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا معاملہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ دینے والا ہوتا ہے, بایاں ہاتھ لینے والا ہوتا ہے. آج جب ہم احسان کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ احسان اس لیے کرتے ہیں, احسان کر دیا, پیسے دے دیے, رقم دے دی, تھوڑے عرصے بعد وہ بندہ ہمیں کہیں ٹکرا جاتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں, کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ ایک برے رویے سے آپ کو مل گیا, فوراً اس کے ایٹیٹیوڈ سے جج کر لیں گے, فوراً ایٹیٹیوڈ سے جج کر لیں گے, یار یہ تو بڑا ہی کوئی بدتمیز انسان ہے, اس کو اتنا میں نے دیا لیکن یہ تو قدر ہی نہیں کرتا, اس کو قدر ہی نہیں ہے. فوراً اپنی قدر کی بڑی فکر آ جاتی ہے نا. اور وہ ذات جو لمحہ لمحہ اس طرح سے لٹاتا جا رہا ہے, لٹاتا جا رہا ہے, لٹاتا جا رہا ہے, کہاں ہے اس کے قدردان, کہاں ہے اس کے شکر کرنے والے, کہاں ہے اس کے ذکر کرنے والے, کہاں ہے اس کے حسن عبادت کرنے والے, کہاں ہے اس کی طرف دوڑ جانے والے؟ نہیں, اس کی نعمتوں کا تو اعتراف کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ منہ موڑے رکھنا ہے. بلکہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ جی آپ نے یہ نہیں دیا, اللہ مجھے یہ چاہیے تھا, اللہ آپ نے یہ کیوں دے دیا, اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا, اللہ مجھے یہ کیوں دے دیا آپ نے, اللہ مجھے ایسی تکلیف کیوں دے دی, اللہ مجھے یوں کیوں کر دیا, اللہ مجھے یہ کیوں دے دیا. یہ والے شکوے اور گلے ختم نہیں ہوتے. تو اپنے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے, اور وہ آدمی اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اس کی خشیت, اس کے خوف کے ساتھ آنسو روا ہو گئے. یہ وہ 7 آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کریں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 آدمیوں میں شامل کر لے, اور یہ نہ سمجھے کہ ان 7 آدمیوں میں سے کوئی ایک عمل ہم اپنا لیں, بلکہ ان 7 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روئیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں. بڑا گھر مانگنے کی نہیں کہہ رہی میں, ابھی بڑی گاڑی مانگنے کی نہیں کہہ رہی, اچھا رشتہ, اچھے دوست, قدردانی, ہمیں قدردان مل جائے. پہلے آپ قدردان تو بن جائیے, قدردان بھی مل جائیں گے. تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہی تو چیز ہے, دیکھ لیا تو بچتا ہی کیا ہے. جب دوسرا دروازہ کھل گیا, جب غیب کا دروازہ کھل گیا, تو پھر مٹی تو پلید ہے نا, انا ربکم الاعلی کہنے والے کی بھی. تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ تم یقین کرو, تم سوچو, غور کرو ذرا. ابھی سب لوگ اپنے ہاتھ ہلا کر دیکھیں, محسوس کریں اپنے ہاتھوں کی جنبش کو, سوچیں وہ القادر چاہے تو آپ کی انگلیاں ہلنے سے کافر ہو جائیں. خوف نہیں آ جاتا یہ بات سوچ کے؟ ڈر نہیں جاتا دل یہ بات سوچ کر؟ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف دوڑ جائیں, معافی مانگے اس سے, جھک جائیں اس کے سامنے, اور اس کے شاکر بندے بننے کے لیے مستعد ہو جائیں. یہ ہے یخشونا, خشیت کی ڈیمانڈ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. میں اب آگے جلدی سے بڑھوں گی اور بہت ساری آیتوں کو اب میں تھوڑا تیزی سے لے کے چلوں گی. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.
میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں بار بار ریپیٹ کروں، لیکن اس سے ہمارا آج کا سبق رہ جائے گا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ایکسکیوز می سسٹر، اپنی کال میوٹ کر دیں. صبا اپنی کال میوٹ کر دیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس طرح سے جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ جنبش کرنے لگے. تو اب آپ کو وہ بتا رہا ہے، وہ جس نے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھوائی تھی نا، جو اس نے کہا تھا کہ اپنی راہ کو استعمال کریے، وہ اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تم کس بات پہ بے خوف ہو کہ اگر وہ چاہے تو وہ آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے. وہ جو آسمان میں ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک جنرل کانسیپٹ، اور یہ ایک حقیقت سے قریب بھی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر کہاں گئے تھے؟ ساتویں آسمان پر اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ ملاقات کرنے گئے تھے. یہ ایک آسمان کا سلسلہ. اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، مطلب سب سے ساتویں آسمان پر آ کر رات کے وقت اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے مانگنے والا. اور اسی طریقے سے کئی احادیث ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں. اصل میں بات یہ ہے، یہ بات اس بات کا اندازہ کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ اس کی وسعتیں اتنی لامحدود ہیں جن کو آپ کی عقل سمیٹ نہیں سکتی. آپ کی عقل اس بات سے قاصر ہے کہ آپ اس کی وسعتوں کو سمجھیں. حدیث تو یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی کہ آپ جہاں ہیں وہاں وہ موجود ہے. اس کی وسعتیں اتنی ہے. اور آپ دیکھیے یہ جو زمین ہے، یہ زمین کہاں ہے؟ یہ بھی تو آسمان کے ایک حصے میں ہی ہے نا. آپ زمین پر غور کیجیے. زمین ایک پلانٹ ہے اور بہت سارے پلانٹ ہیں، اور پھر ایک کہکشاں، اور پھر بہت ساری کہکشاں. تو وہ سارا کا ایک سارا ایک سینیریو جو منظر نامہ ہے وہ اس چھوٹے سے جملے میں سما رہا ہے. کیا تم بے خوف ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی کہ جو آسمان میں ہے. یعنی کہ یہ اشارہ کئی باتوں کی طرف ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ ہستی جو پوری کائنات کا بنانے والا، جو القادر ہے، جو مالک الملک ہے، ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آسمان تم پر ٹوٹ پڑے یا آسمان چھوڑو، اگر یہ پلانٹ تمہارے پلانٹ سے ٹکرا جائیں، یا آسمان میں جڑی ہوئی لگی ہوئی چیزیں تمہارے پلانٹ پر بمباری کر دیں تو کیا ہوگا؟ اور وہ تمہیں زمین میں دھسا دیں، تمہیں گاڑ دیں. کیا ایسا نہیں ہوا تھا قوم لوط پر کہ آسمان سے بھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور زمین سے بھی ابل پڑے تھے پتھر، اور وہ زمین ایسی ہو گئی تھی کہ پوری کی پوری زمین تلپٹ ہو گئی تھی اور سب لوگ دھس گئے تھے، رجم کر دیے گئے تھے. سب لوگ ایسے مارے گئے تھے جیسے کہ رجم کیا جاتا ہے. رجم میں نے بتایا تھا پہلے کیسے ہوتا ہے. تو وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کیسے قدر بے خوف ہو سکتے ہو؟ اس ذات کے ہاتھ میں تو ایسی قدرت ہے. تم اس سے یوں بے خوف ہو کے جو چاہتے ہو کرتے ہو. تم اپنے عمل کو سدھار کیوں نہیں لیتے؟ کیوں سوچ سے، سمجھ سے، عقل سے، آنکھوں سے، ناک سے، کان سے، قدم سے کیوں تم کام نہیں لیتے؟ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں دنیا والوں میں اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو؟ نکل آؤ اور جس سے محبت کا حق ہے اس سے محبت کرو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. کیا تم مجھ سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے؟ جیسے کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے اس کا. اور یہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو کہ قوم لوط ہے. وَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. سو تم جلد جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے. اب وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ وہ آپ کو بتا رہا ہے وارننگ. اچھا نہیں سمجھ آ رہا، اتنا بھی سمجھا دیا. یہ آسمان کی طرف تمہاری عقل کی گھوڑے دوڑا دیے، تمہیں ایسٹرونومی پڑھا دی،
तुम्हें जियोलॉजी पढ़ा दी, तुम्हें क्रिएटिव बना दिया, तुम्हें आर्टिस्ट बना दिया, तुम्हें फिजिक्स पढ़ा दी, नहीं समझ आ रहा अभी, नहीं समझ आ रहा। तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हारी जो पिछली कौमें हैं तारीख पढ़ा दी, हिस्ट्री पढ़ा दी, समझ में नहीं आ रहा अभी भी अकल काम नहीं कर रही। चलो अब समझ आ जाएगा। कहते हैं ना कि बेटा तुमने समझ क्या रखा है अपनी अम्मी जान को, तुम समझ क्या रहे हो, ढील दे रही, उसका मतलब ये थोड़ी है तुम्हारी पकड़ नहीं करूंगी। करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, नजरअंदाज कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी है हर बार माफ कर दूंगी। अल्टीमेटम देते हैं उसे, अगली बार गलती का चांस नहीं देते उसे, उसे बताते हैं कि देखो तुम समझ जाओ। इससे हम उसको वाजे क्या करना चाहते हैं, उसको हम संभलने का मौका दे रहे होते हैं कि अब भी समझ जाओ बच्चे, अब भी समझ जाओ। तो आपका रब ऐसे प्यार से मोहब्बत से आपकी माँ बोलती है, वो मोहब्बत से, वो जो 70 माओं से ज्यादा आपको चाहता है, आपको वार्निंग दे रहा है, डर जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। वलकद कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और बिलतहकीक उन लोगों ने झुटलाया जो उनसे पहले थे, तो याद करो कैसा हुआ मेरा अजाब। उन लोगों ने क्या झुटलाया? उन लोगों ने झुटलाया रसूलों को, नबियों को, इंतजार करने वालों को, जो उनको बताने आए थे कि सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, देखो अल्लाह की तरफ इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, शिर्क मत करो। जब हम बहैसियत मुसलमान इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि भाई हम तो शिर्क नहीं करते, लेकिन वो छोटे छोटे शिर्क कहाँ कहाँ छोटे छोटे शिर्क जो है वो हमें बर्बाद करने पर तुले हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क खफी का खौफ है। तो नबी करीम से पूछा गया कि नबी करीम ये शिर्क खफी क्या चीज है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डराने वाली बात कही आज वो सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह ताला इस दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाल दे। तो उन्होंने झुटलाया, और उन लोगों को देख लो ना, सैंपल मौजूद है जमीन में, आज तक वो बस्तियां खत्म क्यों नहीं हुई? ये कौमे आद, कौमे समूद, ये मोइंजोदाड़ो, ये बस्तियां आज तक निशान कैसे तुम्हें नजर आ रहे हैं? वो जोधी पहाड़ी, ये आज तक महफूज कैसे हैं? आज देखिए नबी, आप मक्का मदीना जाइए और देखिए जरा, आप देखिए किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार को मिटाया जा रहा है। वो 7 मस्जिदें थी, 3 मस्जिदें बंद कर दी, 4 पड़ी हुई हैं, लेकिन ये अजाब रसीदा बस्तियां महफूज हैं। ये क्यों कर महफूज हैं? ये समझने की बात है। इनको अल्लाह रब्बी ने महफूज कर रखा है। समझ जाओ, देख लो, समझ जाओ, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अलम यरौ इला तौइरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को ऊपर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखा? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, और उन्हें कोई नहीं थाम सकता अल्लाह के सिवा, बेशक वो हर शे को देखने वाला है। क्या है ये क्या है परिंदों का मामला? ये तो तुम देखो तो सही, जरा निगाह उठाओ तो सही। ये हवा से वजनी है अजसाम, ये तुम्हारे ऊपर उड़ रहे हैं और जमीन पर गिरते नहीं है। ये हालांकि जमीन में तो कशिश शकल मौजूद है। ग्रेविटी के कानून पढ़ते हो अपने बच्चों के लिए, उस ग्रेविटी के वो जो लॉज हैं उनको याद कराना एक मम्मा समझते हो, वैसे पढ़ते हो ग्रेविटी के कानून को, बड़ा अपने आप पर इतराते हो, बड़ा फख्र करते हो। इस जमीन में कशिश शकल है, रखी है अल्लाह ताला ने, उसे मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए, लेकिन इन परिंदों की तस्वीर भी तो देखो, कैसे वो हवा में उड़ रहे हैं और जमीन पर नहीं गिर रहे। अभी अभी एक कागज उड़ाइए, क्या जमीन पर नहीं आ जाएगा? वो आ जाएगा जमीन पर, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह अपनी कुदरत की तरफ बंदे को दावत दे रहा है। देखो, गौर करो, अपनी बसारत को इस्तेमाल करो कि वो रहमान कैसा रहम करने वाला है, कैसे वो मखलूकात पे रहम करता है। कितने जबरदस्त लगते हैं ये परिंदे, कितने फैसिनेटिंग लगते हैं। कभी सुनिए फजर के बाद, कभी कोई खिड़की में बैठ जाइए, कहीं बाहर निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाइए, छत पे चले जाइए। क्या परिंदों की वो आवाज क्या कानों को सुरूर नहीं बख्शती?
کیا زبردست سرور بخشتی ہیں وہ آوازیں، کیا زبردست چہچہاٹیں ہوتی ہیں، وہ ذہن کو توانائی ملتی ہے ان چیزوں سے. اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے بندے کو کہ دیکھو اور کرو، اپنے رب کی ان تخلیقات کو آفاق میں ڈھونڈو. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا؟ کوئی ہے لشکر؟ پوری کی پوری